باہر کے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کی ایک الگ ایموشنل ویو لینتھ ہوتی ہے. وہ لوگ جو سالوں سے پردیس میں ہیں، اپنے ماں باپ سے، اپنی فیملی سے دور ہیں، ان کے احساسات یقیناً ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن فرق یہاں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی انسان اپنے ایموشنز کو ریپیٹڈلی پبلک ڈسپلے پر لے آئے، جیسے وہ ایک پرسنل ایکسپیرینس نہیں بلکہ آڈینس انگیجمنٹ کا ٹول بن گیا ہو. پردیس کی تنہائی کوئی شک نہیں حقیقی ہے، مگر اسے بار بار آن لائن ڈراماٹائز کرنا ایک حد کے بعد اوتھینٹک ایموشن سے زیادہ پرفارمنس لگتی ہے. آج کا دور آپ سب کو پتہ ہے وہ دور رہا ہی نہیں جب لوگ ہفتوں تک ایک فون کال کے انتظار میں رہتے تھے. اب زندگی سٹرکچرڈ ہے، ہر چیز پلان ہو کے چلتی ہے. ٹیکنالوجی نے ہر قسم کے ڈسٹنس کو برج کر دیا ہے. ویڈیو کالز، فیس ٹائم، واٹس ایپ، سب کچھ فنگر ٹپس پر ہے. ایسے میں اگر کوئی ہر دوسرے دن میں پاکستان مس کر رہی ہوں، پاکستان کا پلان بنانا ہے، پاکستان جانے کو بہت دل کر رہا ہے، بھائی نے پوچھا کب آؤ گی، امی پوچھ رہی ہیں کیا پلان ہے، اس طرح کے ڈائلاگس کو بار بار میڈیا پر سرکولیٹ کرے تو سوال یہ بنتا ہے کہ آخر مقصد کیا ہے؟ کیا واقعی یہ جینوئن لانگنگ ہے یا ایموشنل سیلنگ کی ایک سٹل فارم؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ واقعی ابراڈ سیٹلڈ ہیں انہیں اپنی جاب کمٹمنٹس، ویزا ٹائم لائنز، لائف سٹرکچر اور خاص طور پر فائنینشیل پیٹرن سب کا واضح اندازہ ہوتا ہے. ان کے پیرنٹس کو بھی مکمل علم ہوتا ہے کہ کب آنا ممکن ہے، کب نہیں. اب وہ جھوٹی تسلیوں دینے والے دور نہیں رہے. لوگ بڑا کلیئرلی بتا دیتے ہیں کہ اس سال ہمارا کوئی پلان نہیں ہے، یا ہم 2 سال بعد آئیں گے یا 6 مہینے بعد آئیں گے. باہر کی فیملیز رینڈملی ایموشنل سرپرائزز پر آپریٹ نہیں کرتی. ان کی ہر موو کے پیچھے پلاننگ، پیپر ورک اور پراپر اسکیجول ہوتا ہے. اس لیے یہ بیان دینا کہ میں پیرنٹس کو یا اپنی امی کو یہ کبھی کہہ دیتی ہوں کہ ویری سون پلان بناؤں گی، یہ بڑی ایک امیچور جسٹیفیکیشن ہے، خاص طور پہ بیٹیوں کے معاملے میں، جہاں پر ان کی اپنی ماؤں کے ساتھ جو کمیونیکیشن بانڈ ہے وہ سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. اب آپ پیاری بہن کو ہی دیکھ لیجئے، ہر دوسرے دن انسٹاگرام کے اوپر ایک تصویر لگا دیتی ہیں، جیسے خواتین ڈائجسٹ کے باہر تصویر آتی تھی اور اس کے ساتھ مختلف قسم کے کیپشنز. کبھی جہاز کی تصویر لگا دی، کبھی جہاز کے پر کی تصویر لگا دی، کبھی آسمان کی لگا دی، کبھی کوئی فیملی گلے مل رہی ہے اس کی تصویر لگا دی. یعنی یہ سب کچھ کسی ایموشنلی ایکسپریسو ایکٹ سے زیادہ ایک سائیکولوجیکل پرفارمنس لگتی ہے جس میں اٹینشن کریونگ جھلکتی ہے. پھر محترمہ کی ریسنٹ سٹیٹمنٹس بھی کسی پزل سے کم نہیں ہیں. کہتی ہیں جی ہمارے پیپرز فائنلی ہمیں مل گئے ہیں، اب ان کے ہاتھ میں پاسپورٹ بھی ہے. تقریباً 8-9 مہینے انہوں نے بڑا صبر دکھایا اور اب وہ کامیاب ہو گئی ہیں. بٹ دا کوسچن از، اگر یہ لیگل ویزا چینل سے آئی ہیں جرمنی تو پیپرز اتنے عرصے آفس میں ادھر افسران کے پاس کیوں پڑے رہے؟ پراپر ڈاکیومنٹیشن والوں کے ڈاکیومنٹس منتھس تک ہولڈ نہیں کیے جاتے. اگر واقعی کوئی ویزا ایشو تھا تو لوگوں کو کلیئرلی بتائیں، نہ کہ عجیب و غریب قسم کی ہنٹس لوگوں کو دیں. خالی اشارے چھوڑ دینا کہ اب مل گئے ہیں تو سٹریس فری پاکستان جا سکتی ہوں. پہلے کون سا سٹریس تھا آپ کو؟ ان کی یہ لائن خود ہی ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے، کیونکہ اگر اب سٹریس ختم ہے، پاسپورٹ ہاتھ میں ہے، ویزا ویلڈ ہے، تو پھر جائیں پاکستان. پھر ہاف ڈرامیٹک سٹوری کے ساتھ پکچر شیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان بار بار اپنے احساسات کو اسکرین پر آکشن کرتا ہے تو وہ احساس نہیں رہتا، وہ کانٹینٹ مٹیریل بن جاتا ہے. ابراڈ رہنے والوں کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میچورٹی یہ نہیں ہے کہ ہر دن اپنے ایموشنل سٹیٹ کو انسٹاگرام سٹوری میں بدل دیں. اگر آپ واقعی اپنے پیرنٹس کو مس کرتی ہیں، آپ جانا چاہتی ہیں، آپ کے کوئی بیچ میں پرابلم نہیں ہے، ہر چیز سموتھ ہے، آپ جرمنی میں سیٹلڈ ہیں، تو پھر ایکشنز پروف کریں یہ آپ کی ساری فیلنگز، کیپشنز نہیں. پاکستان سے نکلنے کی بھی بہت جلدی تھی اور ابھی 3-4 سال ہوئے ہیں، پاکستان واپس جانے کی بھی بہت جلدی ہے. السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جس حوالے سے بات کرنے لگی ہوں مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ یہ ٹاپک بہت سینسٹیو ہے. یہ ری ایکشن کسی کی پرسنل پین کو موک کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے نہیں ہے. لیکن جب کوئی اپنے پرسنل پین کو پبلک ڈرامہ بنا دے تو پھر پبلک ری ایکشن بھی اس کا حصہ بن جاتا ہے. پبلک سمپتھی اور پرائیویٹ سیکرٹس ایک پلیٹ میں سرو نہیں کیے جا سکتے. جب کوئی خود اپنی لائف کو اوپن ڈائری بنا دے تو لوگ اس ڈائری کے پیجز پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی اور ظاہری سی بات ہے اپنی رائے بھی دیں گے. سب سے پہلے آپ اسکرین پہ یہ سٹوری دیکھیے. I have never openly shared what I went through during my treatments in UK. میں نے کبھی کھل کے یہ شیئر نہیں کیا میں یو کے میں ٹریٹمنٹ کے دوران کیا کچھ سہتی رہی. اگر آپ نے کبھی یہ شیئر نہیں کیا، اوپنلی شیئر نہیں کیا، تو یہ سٹوری لگانے کا کیا مقصد تھا؟ آج یو کے چھوڑے ہوئے تقریباً 1 سال ہونے والا ہے اور 1 سال بعد اچانک یاد آیا محترمہ کو کہ میں یہ سٹوری لگا دوں. کیوں؟ کیا کسی نے ان کو گن پوائنٹ پر رکھا تھا کہ آپ اپنی فرٹیلیٹی جرنی کا ٹیزر ٹریلر انسٹاگرام پر ریلیز کریں؟ کسی نے ریکویسٹ بھیجی تھی کسی پیاری بہن نے کہ پلیز اپنی درد بھری کہانی ہمیں بتائیں؟ نہیں.
محترمہ نے خود ہی اپنی تصویریں بڑے بڑے کیپشنز لگا کر، بلکہ غمگین کیپشنز لگا کر اچانک سے انسٹاگرام پر ایک پوری گیلری اپلوڈ کر دی، اور اس کے بعد اس میں ساتھ یہ لکھ دیا کہ میں نے کبھی اوپنلی شیئر نہیں کیا میں کیا کچھ سہتی رہی۔ یہ کون سی سمجھداری ہے کہ آپ پورا ایموشنل کھانا تیار کریں اور جب لوگ کھانا شروع کریں تو آپ پلیٹ چھین کر کہیں سوری یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ محترمہ، ذاتی معاملے گھر کے اندر رکھے جاتے ہیں، دنیا کے سامنے نہیں۔ یہ ایک طرف پرائیویسی کی باتیں کرتی ہیں اور دوسری طرف درد کی کہانیاں سب کو دکھاتی ہیں۔ اگر کچھ شیئر نہیں کرنا تھا، کبھی شیئر نہیں کیا، تو انسٹاگرام پہ یہ سرکس لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ لوگ بس ٹیشو پیپر لے کر روتے رہیں اور ایک بھی سوال ان کو آگے سے نہ پوچھیں؟ انہوں نے کئی دفعہ اپنے ولاگز میں بتایا کہ ان کا سسرال بہت کوآپریٹو ہے، کئی دفعہ کہا میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹو ہیں۔ اگر سب لوگ اتنے کوآپریٹو ہیں تو پھر یہ سٹوریز لگا کر کس کو سائلنٹ میسج دیا جا رہا تھا؟ کیونکہ پیاری بہنوں میں، آڈینس میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو آ کر بڑی ہارش طریقے سے یہ سوال کرے کہ آپ کے بچے کیوں نہیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، نئے آنے والے لوگ ضرور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی فیملی کتنی ہے۔ لیکن آج کل خواتین اتنی ظالم نہیں ہے کہ اتنے برے طریقے سے لوگوں کی بے اولادی کے اوپر آ کے بات کریں۔ پرابلم یہ ہے کہ محترمہ نے خود اپنی اس چیز کو تماشا لوگوں کے سامنے بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہر 4-6 مہینے کے بعد یہ موضوع لے کے آ جاتی ہیں اپنے ولاگز میں یا سٹوریز میں، اور اس کے بعد لوگوں کو بات کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ جب محترمہ کو خود احساس نہیں ہے ایک چیز ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، اس کے بارے میں کہاں بات کرنی ہے اور کیسے بات کرنی ہے، تو پھر سننے والے کیا احساس کریں گے؟ کیا یہ دنیا کی واحد خاتون ہے جن کے بچے نہیں ہیں؟ کیا یہ دنیا کی واحد خاتون ہے جو بیرون ملک رہتی ہیں؟ کیا یہ دنیا کی واحد خاتون ہے جو اتنی تکلیف جنہوں نے سہی؟ دنیا میں ہزاروں لاکھوں ایسی عورتیں ہیں جو شادی کے اتنے سالوں بعد تک بھی کنسیو نہیں کر پاتی۔ 30 سال ہو جاتے ہیں، 35 سال گزر جاتے ہیں، ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی، لیکن وہ تو نہیں چوک میں کھڑی ہو کے کہتی میرے بچے نہیں، آؤ مجھ سے ہمدردی کرو۔ کیا دنیا میں ایسی عورتیں نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے اور بیچ میں ہی ان کے اس پریگننسی میں ہی وہ اس نعمت کو واپس لے لیتا ہے؟ کیا ایسی عورتیں نہیں ہیں کہ جس دن ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو واپس لے لیتا ہے؟ وہ خواتین نہیں ہیں جن کی جوان اولادیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں؟ کیا ان عورتوں کے دکھ نہیں ہیں؟ یہ تو ساری عورتیں نہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہیں اور بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ ہم بہت دکھی ہیں۔ آپ کا کوئی بہت بڑا دکھ ہے، ان عورتوں کے دکھ بڑے نہیں ہیں۔ اس چیز کو کہا جاتا ہے سیلفشنس، اور عام الفاظ میں اس کو کہا جاتا ہے اپنی آڈینس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ۔ جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ اب ضرورت ہے ایک کارڈ پھینکنے کی، عرصے سے جو ان کو دیکھ رہے ہیں انہیں بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ اپنی بے اولادی کا کارڈ پھینک دیتی ہیں۔ ایک طرف پرائیویسی کی بات کرتی ہیں اور دوسری طرف اپنی پین سٹوریز ایکسپوز کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ اسکرین پہ آپ دیکھیں انہوں نے ایک اور اپنی تصویر لگائی ہے جس میں ان کے شاید یہ بازو کی پروبیبلی تصویر ہے۔ اب ظاہر ہے جسم کے کسی ایسے حصے کی تو تصویر یہ لگائیں گی نہیں، یہ شاید بازو ہی ہے، بازو میں سے بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے، اور ایک یہ نیل کا نشان ہے جسے اب یہ تصویر دیکھ کر جس کے اوپر انہوں نے ساتھ لکھا ہے اٹس ناٹ ایزی، اس کو دیکھ کر مجھے ان کی اٹینشن لینے کی بری عادت پر بڑا ترس آیا۔ اس طرح کا نشان ایک نارمل نشان ہے۔ جب آپ بلڈ سیمپل دیتے ہیں کسی بھی جگہ سے، اسپیشلی بازو پہ، تو یہ اس طرح کا نشان پڑ جاتا ہے جو 1-2 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عام سے اس نشان کو برداشت نہ ہونے والے درد کا نشان بنا دیا۔ کیا ان کا درد اتنا کم ہے کہ ان کو اس کو بڑا کر کے دکھانا پڑ رہا ہے؟ پیپل آر ناٹ بلائنڈ، ان کو پتا ہے کہ کیا چیز ہمدردی لینے کے لیے لگائی جا رہی ہے اور کیا چیز ویسے لگائی جا رہی ہے۔ جب درد کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا جائے نا تو وہ درد نہیں رہتا، وہ صرف ایکٹنگ بن جاتی ہے۔ آپ لوگ ولاگرز جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں نا، ایٹ لیسٹ اس پلیٹ فارم کی عزت کرنا سیکھیں۔ اتنی تکلیف سے یہ گزری ہیں ٹریٹمنٹ کے دوران، اتنی پین میں یہ تھیں، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ کیمرہ مستقل ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب کوئی ہسپتال کے چکر لگا رہا ہو، کوئی اتنا تکلیف میں ہو، تو اس کو تو کیمرہ اٹھانا کیا کسی بھی چیز کی ہوش نہیں رہتی، لیکن ان کو کیمرہ اٹھانے کی بھی ہوش تھی اور اپنی میموریز کریٹ کرنے کی بھی ہوش تھی۔ ہر چیز کی یہ تصویر بنا رہی تھی کیونکہ انہوں نے میموریز کریٹ کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ تصویریں پین کم ہے اور میموریز زیادہ ہیں۔ یہ اسکرین پہ آپ دوسری سٹوری دیکھیے۔ وداؤٹ کڈس فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹس آر ناٹ جوک، اسٹل آئی ٹیک ایوری تھنگ پازیٹیو۔ اور ریئلی آپ واقعی ہر چیز پازیٹیو لیتی ہیں؟ وہ جو UK میں آپ ہاسپٹل جا رہی تھیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا اور محترمہ کو بھی یاد ہوگا، تو جاتے ہوئے ان کو انہوں نے بدوائیں دی تھیں کہیں میری تکلیفیں آپ پر نہ پڑ جائیں، وہ پازیٹیوٹی تھی۔
جن کے بارے میں یہ کہا تھا, جن کو قرض کر کے آپ گئی تھیں ہاسپٹل, وہ تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے, شاید ٹھیک ہی ہوں گے, لیکن آپ آج بھی اپنی تکلیفوں کی سٹوریز لگا رہی ہیں اور اپنی تکلیفوں کے ولاگز اپلوڈ کرتی ہیں. وداؤٹ کڈس فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹس آر ناٹ اے جوک. بچے پیدا کرنے کا علاج مذاق نہیں ہے, مگر جب کوئی ان مسئلوں کو سوشل میڈیا پر ایک روزانہ کا ٹی وی سیریل بنا دے تو پھر لوگ اسے سیریس کیسے لیں؟ ہر نیل کو, ہر چھوٹی سی بات کو ایک بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ اپلوڈ کر دیتی ہیں. یہ کوئی اصلی جرنی نہیں لگتی, یہ ایک اسکرپٹڈ ٹائم ٹیبل لگتا ہے کہ میں نے اتنے مہینوں کے بعد یہ اپلوڈ کرنا ہے, اتنے دنوں کے بعد یہ سٹوری لگانی ہے, اتنے ہفتوں کے بعد میں نے ایک ایسا ولاگ اپلوڈ کرنا ہے جس میں نے خاص طور پر یہ والی بات کرنی ہے اور اپنی آڈینس کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے. عورتیں تو بیچاری ایموشنل ہوتی ہیں, وہ فوراً رونے بیٹھ جاتی ہیں, اور یہی محترمہ چاہتی ہیں کہ وہ روئیں اور اس کے بعد کامنٹ سیکشن میرا بھر جائے, یو آر دا کوئین, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی تکلیف سمجھتے ہیں. مطلب وہ اپنی تکلیفیں بھول جاتی ہیں اور ان کو آ کے کامنٹس کرنا شروع ہو جاتی ہیں. لاکھوں عورتیں, یقین کریں لاکھوں عورتیں اسی مشکل وقت سے گزر رہی ہوتی ہیں. ایک تو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ انسان کنسیو ہی نہیں کر رہا, لیکن ان خواتین کا کیا جو کنسیو کرتی ہیں مس کیریج ہو جاتا ہے, پھر کنسیو کرتی ہیں پھر مس کیریج ہوتا ہے, اور کتنے ان بیچاریوں کے مس کیریج ہو جاتی ہیں اور بھی درد سے گزر رہی ہوتی ہیں, مگر وہ عزت اور خاموشی کے ساتھ گزرتی ہیں. وہ اپنی میڈیکل رپورٹس کو, اپنے ہاسپٹل کے چکر کو, اپنے جہاں سے سیمپل لیا ہے اس جگہ کو تصویریں کھینچ کے ڈرامہ اسکرپٹ نہیں بناتی. لیکن جب آپ جیسی درد بیچنے والی انفلوئنسر ایسی حرکتیں کرتی ہیں تو اصلی جو وکٹمز ہوتے ہیں نا, ریئل وکٹمز کے لیے عزت کم ہو جاتی ہے, کیونکہ لوگ پھر ہر سچی کہانی پر شک کرنے لگ جاتے ہیں. آپ نے ان کا ٹرسٹ خراب کیا ہے. آپ ولاگر سوشل میڈیا پہ بیٹھ گئی ہیں, آپ لوگ سوچتی ہیں انسٹاگرام ہمارے ہاتھ میں, یوٹیوب ہمارے ہاتھ میں, باقی پلیٹ فارمز ہمارے ہاتھ میں, جس وقت ہمارا دل چاہے گا, جو دل چاہے گا ہم اپلوڈ کریں گے, اور اس کے بعد لوگوں کے ایموشنز کو, کی فیلنگز کو ہم لوگ روئن کر دیں گے. آپ لوگ جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں آپ پر ایک بڑی ذمہ داری ہے, اور اگر آپ اس ذمہ داری کو سمپتھی سٹنٹ بنا دیں گی تو پھر آپ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ساری عورتوں کے لیے ایک بیڈ ایگزامپل بن جاتی ہیں. آپ لوگوں کو انسپائر کرنے کی بجائے ان سے ایموشنل گیم کھیلنا شروع کر دیتی ہیں. اگر آپ نے کچھ نہیں شیئر کرنا تو اس کو مکمل طور پر پرائیویٹ رکھیں, اگر کچھ شیئر کرنا ہے تو اس کو پراپر طریقے کے ساتھ شیئر کریں. یہ ہنٹس دینا, آدھی بات کرنا, آدھا سچ بتانا, یہ محترمہ کی پرانی عادت ہے. اور پھر کہتی ہیں اسٹل آئی ٹیک ایوری تھنگ پازیٹیو. اگر پازیٹیو لے رہی ہوتی تو انسٹاگرام پہ یہ سٹوریز نہ لگتی, کبھی بھی پازیٹیو ہوتی تو ڈھکے چھپے الفاظ میں لوگوں کو باتیں نہ سناتی. ان کے خیال میں یہ پازیٹیوٹی ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, میں لوگوں کو بتا بھی رہی ہوں, چھپا بھی رہی ہوں, اور اس کے بعد میں الحمدللہ کے ٹائٹلز بھی لگا دیتی ہوں, تھمبنیلز بھی لگا دیتی ہوں. پازیٹیوٹی نظر آتی ہے, پازیٹیوٹی بتا کر نہیں لوگوں کو یقین دلانا پڑتا کہ دیکھو میں پازیٹیو ہوں. اسکرین پہ اسٹوری ہے, ذرا اس کا باقی حصہ پڑھیں. ایٹ دا ٹائم ڈیورنگ ٹریٹمنٹ آئی واز ناٹ الاؤڈ ٹو گو آؤٹ سائڈ ادر کنٹریز. ایک بار گئی تھی پاکستان پرمیشن لے کے, وہ بھی فکس ڈیٹ بتا کر اینڈ ڈاکٹر کی پرمیشن سے کہ واپس آ کے فوراً اگین سب ٹیسٹ ہوں گے کہ باڈی انوائرمنٹ چینج سے افیکٹ تو نہیں ہوئی. جو مجھے اس وقت سن رہا ہے نا, اپنے موبائل نیچے رکھیں اور اسٹینڈنگ اوویشن ان کو دیں, تالیاں بجائیں محترمہ کی اسٹیٹمنٹ پہ. سب سے پہلی بات, آئی واز ناٹ الاؤڈ ٹو گو آؤٹ سائڈ ادر کنٹریز. آپ نے کس ملک میں جانا تھا, کون سے ممالک کے آپ کے ویزے لگے ہوئے تھے کہ آپ نے ادھر ادھر نکلنا تھا. اور دوسری بات, یو آر ناٹ الاؤڈ, ہو اسٹاپڈ یو. یو کے فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ سسٹمز چاہے NHS کے انڈر ہوں یا پرائیویٹ کلینکس کے تھرو کسی بھی پیشنٹ کو ٹریول کرنے سے منع نہیں کرتے. کسی بھی پیشنٹ کو لیگلی ڈاکٹر کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ٹو لیو دا کنٹری. ہیومن فرٹیلائزیشن اینڈ ایمبریولوجی اتھارٹی HFEA UK کے مطابق there is no legal restriction on travel during fertility treatment. Doctors may advise against travel during specific stages, but it is never a formal permission based restriction. یعنی ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز ضرور کرتا ہے کہ احتیاط کریں, وہ آپ کو ٹریول کرنے سے منع نہیں کر سکتا, آپ کو روکتا نہیں ہے. یقین کریں یہ سن کر مجھے ان کی جھوٹی کہانیاں بنانے کی صلاحیت پر افسوس ہوتا ہے. کس ڈاکٹر نے ان کو منع کیا تھا؟ صرف ایک لیم ایکسکیوز ہے تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ میں بہت بڑے پروسیجر سے گزر رہی تھی, میں نے بہت تکلیف سہی, ڈاکٹرز میرے پہ فلی توجہ دے رہے تھے. اینٹ اٹھاؤ تو ہر دوسرا بندہ UK بیٹھا ہے, اینٹ اٹھاؤ تو ہر دوسرا بندہ امریکہ کینیڈا بیٹھا ہے. جو لوگ اتنے سال سے UK میں بیٹھے ہیں ان کو اتنی دیر لگ جاتی ہے اپوائنٹمنٹس ملنے میں اور ٹریٹمنٹ کرانے میں, تو محترمہ کے ہسبینڈ اسٹوڈنٹ ویزا پہ وہاں گئے تھے اور یہ ڈیپینڈنٹ تھی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا انہوں نے جرمنی آ کے کہا مجھے UK سے ڈاکٹر کی کال آئی تھی.
यूके में डॉक्टर सिर्फ एक ही बंदी का इलाज कर रहे हैं और वो है हमारी प्यारी बहन। थोड़ी सी कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है। एक तरफ कहती हैं कि बड़े सीवियर प्रोसेस में से गुजरी थी, बहुत तकलीफ सही इन्होंने अपने ट्रीटमेंट्स के दौरान। अब जाहिर है जब बंदा इतनी तकलीफ सह रहा होता है तो उसको वीकनेस भी होती है, कमज़ोरी भी होती है, उसके चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी तरफ ये डॉक्टर से परमिशन लेके पाकिस्तान चली गई। अब यहाँ पर अगर आपको इनके पाकिस्तान के व्लॉग्स याद हों तो ये जिस तरह पाकिस्तान में घूम फिर रही थी, जिस तरह इन्होंने बस में ट्रैवल किया, जिस तरह इन्होंने वहाँ जाकर खाने खाए, एक इतना जो बीमार बंदा हो, इस तरह के ट्रीटमेंट से गुजर रहा हो, वो इस तरह खाना नहीं खाता। और सबसे बढ़कर ये जिस तरह ये चिंची पे वहाँ पर ट्रैवल कर रही थी। क्या आप लोगों को देखकर लगता है कि कोई मेडिकल फेज से गुजर रहा है? सारी स्टेटमेंट सिर्फ उल्टी नहीं है, मज़ाहिया भी लगती हैं। मोहतरमा अपनी ही बातों में फंसी हुई हैं। इनकी हर हरकत सिर्फ ये साबित करती है कि ये सिर्फ वही सच बोलती हैं जो इनके कंटेंट के लिए अच्छा हो। ये सिर्फ वही बात करती हैं जिससे वो बहनें इम्प्रेस हो जाएं, मुतासिर हो जाएं, जिनको ये नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन मोहतरमा को ये नहीं पता कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। एक क्लिक के ऊपर आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कहा जी डॉक्टर को बता के गई थी डेट और बता के उस डेट को वापस आई, फौरन आके टेस्ट होंगे। एनवायरनमेंट ने कोई अफेक्ट तो नहीं किया। बड़े बड़े डॉक्टर्स और मेडिकल वेबसाइट्स और इंसान की दिमाग भी साफ ये कहते हैं कि फर्टिलिटी का ताल्लुक हार्मोनल बैलेंस से होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से होता है, जिस्मानी मसलों और सही इलाज से होता है। इसकी बुनियाद मौसम, हवा या शहर की खूबसूरती पर नहीं होती। अगर ये कहती हैं कि इनको एलर्जी है, इस वजह से एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है इनके ऊपर, तो ज़रा सोचिए इनको आज तक ये पता ही नहीं चला कि इनको एलर्जी किस चीज़ से है। कभी कालीन से हो जाती है, कभी स्प्रे से हो जाती है, कभी स्कॉटलैंड के वेदर से हो जाती है, कभी पत्तों से हो जाती है। तो जब इनको खुद नहीं आज तक ये पता, इनको ये चीज़ मालूम ही नहीं कि क्या चीज़ इनको ट्रिगर करती है, तो कैसे कोई डॉक्टर एनवायरनमेंट के बेसिस पे ये डिसाइड कर सकता है कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पे अफेक्ट हुआ है या नहीं? ये कोई साइंटिफिक रीजनिंग नहीं है। मेडिकल लॉजिक कहता है कि शॉर्ट ट्रिप 20-25 दिन का या अननोन एलर्जी के साथ भी फर्टिलिटी पैरामीटर्स डायरेक्टली डिस्टर्ब नहीं होते। हाँ, अगर आप कहीं जाके 4-5 महीने गुजार के आए हैं तो शायद आप पे कोई इफेक्ट हो, लेकिन 20-25 दिन से, इतने शॉर्ट विजिट से, ट्रिप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह रैंडम एनवायरनमेंट चेक का क्लेम बस सस्पेंस और ड्रामा क्रिएट करने के लिए है और ऑडियंस को लगता है हाय बेचारी एनवायरनमेंट ने भी इसका साथ नहीं दिया। हकीकत ये है ये लॉजिकली वीक और मेडिकली अननेसेसरी स्टेटमेंट है। हाफ नॉलेज और ओवर कॉन्फिडेंस से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। स्टॉप सेलिंग रिडिकुलस थियरीज। और अगर एनवायरनमेंट इतना मैटर कर रहा था, एक लम्हे को मान लेते हैं, चले जी बड़ा एक एक्सेप्शनल केस है मोहतरमा का, दुनिया से अलग है, अगर तो फिर डॉक्टर ने इनको जाने क्यों दिया? डॉक्टर ने कैसे इनको परमिशन दे दी? ये वही खातून है जिन्होंने 22 मिनट का व्लॉग बनाया था और ये कहा था मुझे अपनी मौत नजर आ गई, एम्बुलेंस आई थी मुझे लेकर नहीं गई। ये वही मोहतरमा है जिन्होंने यूके के सिस्टम को बहुत सारी बातें की थी, जिन्होंने और बहुत सारी ऐसी बातें की उस मुल्क के बारे में जो कि बिल्कुल गलत थी। काफ़ी हद तक लोगों को मिसगाइड किया और एक दफ़ा फिर ये स्टोरीज लगा के लोगों को इन्होंने ये बताया है कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, अपनी अकल इस्तेमाल करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। पहले यूके हॉस्पिटल्स पर गुस्सा, उसकी काफ़ी हद तक बुराइयाँ की, फिर जर्मनी आई, जर्मनी की तारीफ़ें शुरू कर दी। अगर जर्मनी में आके सब सेटल्ड है, बहुत खुश हैं, हर चीज़ सूट कर रही है, जर्मनी के बड़े शहर में अब आप आ गई हैं, तो फिर जर्मनी में अभी तक प्रोसेस क्यों नहीं अपना शुरू करवाया? हॉस्पिटल के कमरों के अंदर तक यूके में फिल्में बनती थी जहाँ पे हस्बैंड रो रहे होते थे और वो नर्स उनको चुप करवा रही होती थी। तो जर्मनी में भी अगर हॉस्पिटल गई हैं तो अभी तक वीडियो क्यों नहीं उसकी बनी? क्यों लोगों को नहीं दिखाया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं? इन व्लॉगर्स का सबसे बड़ा मसला ही यही है, इनके लिए दर्द भी सिर्फ कंटेंट है। अपनी ऑडियंस को एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में ये लोग डाल देते हैं और जब लोग देखकर सवाल करते हैं तो फिर ये लोग कहती हैं हमसे क्वेश्चन ना करें। लेकिन जब हर छोटी चीज़ खुद पब्लिक कर रही हैं तो सवाल भी तो पब्लिक ही होगा। इनका प्लेटफॉर्म पैटर्न इतना प्रेडिक्टेबल है कि अब इस पर शक करना कोई बुरी बात नहीं रही। जब लोग हमदर्दी दें, मुस्कुराहट दें, हार्ट्स इनको भेजें, आप बहुत मजबूत हैं, हम आपके साथ हैं, अपना दिल छोटा ना करें, तो मुस्कुराहट और शुक्रिया। जब कोई अक्ल से सवाल करे, लॉजिक से सवाल करे, तो उस पर खामोशी या मेरा प्राइवेट मैटर है। यानी जब जवाब आसान हो तब एक्सेप्ट, जब मुश्किल हो तो इग्नोर। ये कोई ईमानदारी नहीं है, ये सिर्फ अपनी कहानी पर काबू रखना है। माँ अपनी मर्जी की बातें सुनना चाहती हैं और यही चीज़ इनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स को गलत साबित करती है।
میں ایک دفعہ پھر یہ بات کرنا چاہوں گی کہ بے اولادی کا درد ریئل ہے، ایموشنل ہے اور بہت زیادہ پینفل بھی ہے، لیکن جب اس درد کو ایک برانڈ بنا دیا جائے تو رسپیکٹ آٹومیٹکلی لوز ہو جاتی ہے۔ پین کو اویئرنیس بنانا ایک بات ہے، پین کو پرفارمنس بنانا دوسری بات ہے۔ اس دنیا میں ہر وہ عورت جو مدرہڈ کے ٹیسٹ سے گزری ہے وہ جانتی ہے کہ وہ کتنی ایموشنلی ڈرینڈ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی گریسفل رہتی ہے، کمپوزڈ رہتی ہے، بلکہ اس لیے چپ رہتی ہے کہ ڈگنیٹی برقرار رہے، کیونکہ اصل اسٹرینتھ وہ ہوتی ہے جو سائلنس میں بھی کانفیڈنٹ ہوتی ہے، وہ اسٹرینتھ جو کیمرہ کے سامنے پروف کرنی پڑ جائے وہ پھر پرفارمنس لگتی ہے، پروسیس نہیں۔ آپ کا کام انسپائر کرنا تھا، لوگوں کو مینیپولیٹ نہیں، لیکن اب لوگ آپ کی ہر پوسٹ کو سارکیزم کے ساتھ دیکھتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہر سٹوری کے پیچھے ایک ایجنڈا چھپا ہے۔ سو پلیز اگر نیکسٹ ٹائم کوئی ریئل جرنی شیئر کرنی ہے تو ہاف ٹروتھس اور فلٹرڈ ویژولز کے بغیر شیئر کیجیے۔ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔